السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیغم۔ آج کے اس پروگرام میں کیونکہ ہمارا یہ چینل ہے المرأۃ الصالحہ میرج کنسلٹنٹ، ہم یعنی اس میں والدین کی سب سے بڑی پریشانی بچوں کے لیے رشتے الحمدللہ مہیا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مرد حضرات اور سرپرست بھی رابطہ کرتے ہیں، اسی طرح خواتین اور ان کے سرپرست بھی رشتوں کے لیے کثیر تعداد میں الحمدللہ رابطہ کرتے ہیں۔ اور جب ان کو یہ میرا نام سنتے ہیں کہ پروفیسر قاری عبد المنان زیغم، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ صرف میرج بیورو نہیں چلا رہا، یہ عالم دین بھی ہے۔ اور الحمدللہ میں روحانی اور جسمانی معالج بھی ہوں، اور الحمدللہ کالج کے اندر میں پروفیسر بھی رہا ہوں، اللہ کا احسان ہے۔ اور جامع مسجد میں سعودی عرب کے اندر 10 سال میں نے جمعہ پڑھایا ہے، اور اب میں اسلام آباد آ رہا ہوں الحمدللہ۔ اسلام آباد میں نے دعوت اور تبلیغ کا مرکز بنانا ہے، اور میری یہ کوشش ہے کہ جتنے ہمارے پوری دنیا کے ہمارے خصوصاً پاکستان کے ہمارے والدین ہیں، ان کے بچوں کے جو رشتوں کے لیے جو پریشانی ہے اس کو ختم کیا جائے، بچوں کے لیے ان کی مرضی کے مطابق رشتے ان کو دیے جائیں۔ میں بڑے ایک منظم طریقے سے اس ادارے کو چلانا چاہتا ہوں، تو کئی خواتین اور کئی مرد حضرات مجھ سے مسائل بھی پوچھتے ہیں، اور ان میں سے ایک مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے حلالے کا۔ حلالہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ پہلے میں جائز کی بات کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے حتی تنکح زوجا غیرہ۔ اب یہاں پر قرآن مجید میں جو آیت مقدسہ ہے، مبارکہ ہے، یہاں تک وہ دوسرے خامن سے شادی کر لے، نکاح کر لے۔ اب حلالے کی ضرورت کب آتی ہے؟ اب غور فرمائیں، ایک بندہ اپنی بیگم سے نکاح کرتا ہے، اس کے بعد ان کے درمیان تنازع جھگڑا ہوا اور پہلی طلاق ہو گئی۔ پہلی طلاق کی عدت کے اندر وہ صلح کر سکتے ہیں، عدت کے بعد وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ پھر ابھی کبھی ان کا جھگڑا لڑائی ہوا اور بندے نے دوسری طلاق دے دی، طلاق کے بعد عدت کے اندر وہ صلح کر سکتے ہیں، ان کو مکمل اختیار ہے، آپس میں رضامند ہو جائیں بس ٹھیک ہے۔ اگر 3 ماہ عدت گزر جائے، عدت کے گزرنے کے بعد دوسری طلاق کے بعد پھر بھی وہ تجدید نکاح دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اور نکاح کا نیا حق بین مقرر ہوگا۔ اس کے بعد دوبارہ اگر ان کو پھر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر تیسری طلاق اگر وہ بندہ دے دیتا ہے، تیسری طلاق کے الفاظ اس نے منہ سے کہہ دیے، اس کو کہہ دیا کہ اپنی بیگم کو جب تجھے طلاق ہے، پہلی 2 طلاقیں جو ہیں رجعی طلاقیں ہوتی ہیں، ان کے پاس رجوع بھی ہو جاتا ہے، عدت کے بعد نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تیسری طلاق ہو جائے گی، طلاق کے بعد پھر نہ صلح ہو سکتی ہے اور نہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ بات سنیں، یعنی عدت کے اندر صلح نہیں ہو سکتی، اور عدت کے بعد یا عدت سے پہلے دوبارہ میاں بیوی کی شکل میں یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ قطعی طلاق ہے۔ اب جب تیسری طلاق ہو گئی ہے ایک عورت کو، عدت گزارنے کے بعد وہ اپنی مرضی سے شادی کرے، کیونکہ جب اس کو طلاق شوہر دے دے گا تو وہ اپنے والدین، سرپرست، ماں باپ، بہن بھائیوں کی سرپرستی میں چلی جائے گی۔ اگر وہ خود مختار ہے تو وہ الگ اپنی رہائش بنائے گی، اس کے خاوند سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اب کئی تو ایسی ہیں ان کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ سال 2 کئی سال بلکہ کئی شادی کرتی ہی نہیں، کہتی کر لی شادی، بس دیکھ لیا شادی میں جو ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں، شرعاً بھی نکاح کرنا چاہیے عدت کے بعد، جتنا جلدی ہو سکے عورت کو نکاح کرنا چاہیے، تاکہ اس سے کوئی، کیونکہ اس نے خاوند دیکھ لیا ہے، اس کو میاں بیوی کے ایک تعلقات کی لذت اس نے چکھ لی ہے۔ اب دوبارہ وہ اگر نکاح نہیں کرے گی، غلطی بھی کر سکتی ہے، جب شہوت کی طرف سے زور ہوا، شہوت آئی تو ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرے گی، بدکاری اور گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ شریعت نے کہا ہے طلاق یافتہ بیوہ یا کنواری ہیں، وہ جب بالغ ہو جائے تو کیا وہ نکاح کریں۔ اب اس کے لیے حکم شریعت کا ہے وہ نکاح کرے۔ اب وہ اپنی مرضی سے رشتہ دیکھتی ہے یا اس کے سرپرست اس کو اچھا رشتہ دیتے ہیں، وہ شادی کر لیتی ہے۔ شادی اس نیت سے کی ہے کہ پہلے خامن سے مجھے طلاق ہو گئی ہے، وہ اچھا نہیں تھا یا جو بھی تھا، اب میں نے آگے ایسا شوہر دیکھنا ہے جس سے میرا نکاح ہو اور پوری زندگی ہم میاں بیوی رہیں، یہ نیت ہو۔ اب اس نیت سے اس نے
نکاح کیا ہے کچھ عرصہ جتنا بھی وہ اکٹھے رہے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کی بھی نہیں بنی اور اس عورت کو پھر طلاق ہو گئی، وہ اپنے گھر آ گئی۔ اب طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد اس کی عدت جو ہے نا وہ پوری ہو گئی۔ اب پہلا خامد اس کو پیغام بھیج دے کہ مجھ سے بھی غلطی خطا ہوئی، آپ سے بھی ہوئی، ہم رفع دفع کریں تو ہم دوبارہ نکاح کر لیں۔ اب شریعت نے کہا ہے کہ اس نے اور خامد سے نکاح کیا ہے، اس سے اس کو طلاق ہو گئی ہے، حتیٰ تنکح زوجن غیرہ کی شرط پوری ہو گئی ہے، اب وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے اور وہ عورت اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ہے حلالے کی جو جائز شکل ہے، جس کو کوئی بھی حرام نہیں کہتا، یہ ہر یعنی فرقے کے نزدیک یہ جائز ہے۔ اب دیکھیں دوسرا جو ہے حلالے کا غلط طریقہ، کہ ایک عورت ہے اس کو 3 طلاقیں ہو گئیں، 3 طلاقوں کے بعد وہ بندہ کہتا ہے بھائی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتا ہے بھی 3 طلاقیں ہو گئی، اب میرے لیے کوئی شکل ہے اس کے ساتھ دوبارہ رہنے کی؟ وہ کہتا ہے اس کا حلالہ کرواؤ۔ اب حلالہ جب مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں حلالہ کرواؤ، یہ کسی اور سے شادی کرو، نکاح کرو، وہ 3 دن کے بعد جتنا بھی وقت مقررہ کریں وہ اس کو طلاق دے دے، عدت گزارے اور پھر آپ اس سے نکاح کر لیں۔ تو وہ مولوی صاحب سے کہتا ہے بھی اب کیا کریں، بڑی پریشانی ہے، تو بڑی بے عزتی ہے، کیا کریں، اب کون سا بندہ تلاش کریں جو؟ تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کوئی نہیں، ثواب کا کام ہے۔ وہ مولوی صاحب اپنا سیدھا کرنے کے لیے نا، الو سیدھا کرنے کے لیے کہتے ہیں بس ثواب کا کام ہے، آپ کا گھر بس جائے گا، میں کر دیتا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلے۔ اب مولوی صاحب اس کی بیگم سے نکاح کر دیتے ہیں، 3 دن کے بعد اس کو طلاق دے دیتے ہیں، وہ پہلے خامد پھر اس سے طلاق کر لیتا ہے۔ یہ بغیرتی ہے، یہ بغیرتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں جی میرا شاگرد ہے، میرے جو شاگرد ہیں ان میں سے کوئی شاگرد جو ہے نا اس سے میں نکاح کر دیتا ہوں اور میں 3 دن کے بعد اس کو کہوں گا وہ طلاق دے دے، تو پھر جو ہے آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ ہیں تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک کرائے کا سانڈ جسے کہتے ہیں، ایک بندہ مخصوص جو ایسا کام کرتے ہیں نا، جو مولوی کیا کہوں، علماء کرام، بس کہنا تو اس کو عالم دین ہی ہے نا، لیکن اللہ ذوالجلال کے پاس پتہ چلے گا جو غلط فتوے دیتے ہیں اور غلط طریقے اختیار کرتے ہیں اس کی سزا کتنی۔ کرائے کا سانڈ ایک بندہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے حلالہ کرنے کے لیے، جو بھی آتا ہے اس سے حلالہ کروا دو، اس سے حلالہ، دوسرے تیسرے دن بعد اس سے طلاق لے لی، پھر پہلے سے شادی کر دی، اس طرح سے کام، یہ بغیرتی ہے، یہ شریعت نے جائز نہیں کہا۔ جو شریعت نے کہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ یہ طلاق، یہ حلالے کا غلط طریقہ ہے، یہ بغیرتی ہے۔ اب میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کسی کو ماں بادی اور کسی کو ماں موافق۔ ایک بندہ پنجاب سے جناب وہ ناراض ہو کر وہ کراچی چلا گیا، 2-4 دن رہا، پیسے ختم ہو گئے۔ اس نے سوچا کہ اب جناب میں نا اب کسی اڈے پر جاتا ہوں جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں، کوئی مزدوری 2-4 دیہڑیاں لگاتا ہوں، چاہے روٹی کھانی ہے، کوئی انتظام رہائش کا، سارا پیسے لگنے ہیں، کچھ یعنی مزدوری کروں۔ وہ جناب اڈے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ایک امیر آدمی اس نے شادی کی، محبت میں آ کر اپنا گھر بھی اس کے نام کر دیا اور فیکٹری کاروبار بھی اس کے نام کر دیا۔ نئی نئی شادی ہوتی ہے نا، محبت میں آ کر عورتیں بھی ایسا کر دیتی ہیں، اپنی جائیداد، اپنا جو سب کچھ اس کے نام، وہ اس کے نام، یہ پیار میں آ کر، محبت میں آ کر۔ اب ہوا کیا کہ ان کے آپس میں کسی بات سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، بندے نے ایک طلاق دے دی، کچھ عرصے کے بعد دوسری ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد اس نے تیسری طلاق دے دی۔ اب جب تیسری طلاق دی تو مولانا صاحب کے پاس گئے، بھائی ہاں صورتحال یہ مسئلہ، اس نے کہا بھائی اب حلالہ کروائیں۔ اس نے کہا حلالہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کوئی بندہ تلاش کرے، اس سے نکاح کرے، 2-3 دن اس کے پاس رہے، وہ طلاق دے دے، عدت گزارے اور پھر آپ اس سے شادی کر لیں۔ اب اس نے اپنی بیگم سے کہا کہ 3 طلاقیں میں نے آپ کو دی ہیں، اب شرعاً آپ میرے اوپر حرام ہے، تو آپ کا حلالہ کروائیں تو پھر آپ میرے لیے حلال ہو جائیں گی۔ تو اس نے کہا بھائی حلالہ آپ نے اپنا کروائیں نا، طلاق آپ نے دی ہے، میں نے تو نہیں دی، غلطی آپ کی اور سزا مجھے ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے حلالہ نہیں کروانا۔ خیر اس نے اس کو روزانہ مجبور کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کو مجبور کیا، اس نے کہا پھر میری ایک شرط ہے جس سے آپ نے میرا نکاح کرنا ہے نا، پہلے میں اس سے بات کروں گی پھر آپ نے میرا اس سے نکاح کرنا ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب اس کو گاڑی پر اس نے بٹھایا، اب جا رہے ہیں، اس کے جناب شوہر محترم صاحب اڈے پر گئے، وہاں دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو مزدور روزانہ اینٹیں اٹھاتے ہیں، بھارے کام کرتے ہیں، ان کے چہروں پر چھائیاں، سیاہیاں، دھوپ اور گرمی کی وجہ سے چہرے ان کے القاسم و حبیب اللہ، ہاتھوں پر جو زخموں کے نشان، اینٹیں اٹھا کر زخم ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے گئے تو انہوں نے دیکھا نا وہ جو جناب پنجاب سے جو ناراض ہو کر آیا تھا وہ کھڑا ہوا تھا،
اب چہرہ نورانی، کبھی کام نہیں کیا، ہاتھ صاف ستھرے ہیں اور صحت مند، جس نے ابھی تک کبھی ایک دن بھی مزدوری نہیں کی، تو اس کی عورت نے اس کو دیکھا، کہا اس کا پتہ کرو. تو اس نے اس کو کہا بھائی آپ مزدوری کے لیے کھڑے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا بیٹھ جاؤ، ہم آپ کو گھر لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی مزدوری پوری دیں گے. گھر جا کر اس کو جناب کھانا وغیرہ دیا ہے، دودھ وغیرہ، چائے، پھل وغیرہ کھلائے. کھلانے کے بعد اس نے کہا ہمارا ایک کام ہے تھوڑا سا، وہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بیگم کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو آپ اس سے نکاح کریں اور 3 دن کے بعد آپ نے طلاق دے دینی ہے. تو آپ نے یہ ہمارا حلالہ کرنا ہے، جتنے دن آپ ہمارے پاس رہیں گے کھانا پینا ہماری طرف سے. دیکھیں اس بندے کی بغیرتی، دیکھیں کہ اپنی عورت کسی کے حوالے کر رہا ہے، اس کو کھانا بھی دے رہا ہے، سب کو اس کو 4 پائی بیڈ بھی دے رہا ہے، اپنے گھر میں اس کو رکھ رہا ہے. جب بندہ اللہ کا باغی ہو جائے، دین کا باغی ہو جائے، پھر بغیرت ہو جاتا ہے، پھر غیرت نام کی چیز نہیں رہتی. تو آپ جو ہے نا 3 دن کے بعد اس کو طلاق دے دینا، پھر میں دوبارہ اس سے نکاح کر لوں گا. یہ کام آپ نے کرنا ہے. ہم روزانہ کی آپ کو مزدوری بھی دیں گے، تو کھانا پینا سب ہماری طرف سے ہوگا. وہ بیچارہ پریشان تھا، وہ تو اپنے لیے خرچہ کچھ بنانا چاہتا تھا، وہ رضامند ہو گیا. تو اس عورت نے کہا تھا کہ پہلے میں اس سے بات کروں گی پھر نکاح کروں گی. تو اس بندے نے کہا ٹھیک ہے آپ الگ کمرے میں بیٹھ کر بات کر لیں. الگ کمرے میں بیٹھ کر بات کرنے لگی. تو وہ عورت جو تھی مومنہ عورت تھی، پاک دامن نیک عورت تھی، صالح عورت تھی. اس عورت نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب یہ مجھے کہتا ہے حلالہ کرواؤ. تو میں نے بہت منتیں کی ہیں کہ میں حلالہ نہیں کرواؤں گی. یہ مجھے کہتا ہے زبردستی کسی بندے سے نکاح کر کے 3 دن اس کو دیکھو. اب میں عورت دوسرے بندے کو اپنے یعنی سب کچھ دکھاؤں، اس سے سارے معاملات اس سے ازدواجی قائم کروں، میرے تو غیر برداشت نہیں کرتی کہ میں اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور بندے کے پاس جاؤں، اور پھر اس نیت سے جاؤں کہ 3 دن اس کے ساتھ معاملات سارے کروں اور پھر دوبارہ پھر اس کے پاس آ جاؤں. میں اس کو بغیرتی سمجھتی ہوں، لیکن یہ ضد کر رہا ہے. تو آپ سے میری گزارش ہے اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میرے ساتھ وعدہ کریں آپ نے مجھے طلاق نہیں دینی. اگر نکاح ہو جائے تو پھر ہم ہمیشہ رہیں گے. یہ گھر میرے نام پر ہے، فیکٹری کاروبار میرے نام پر ہے. یہ ضد کرے گا میں اس کو گھر سے نکال دوں گی. گھر میرا ہے، فیکٹری کاروبار وہ بھی میرا ہے، اس سے بھی میں اس کو نکال دوں گی. شرط ہے اگر آپ نے نکاح کی آپ نے مجھے طلاق نہیں دینی. ہاں اگر یہ آپ کی منتیں کرے کہ پہلے آپ نے وعدہ کیا تھا اب دو اس کو، تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ عورت سے پوچھ لیں. اگر وہ کہہ دے، وہ کہے گا میری بیگم کو طلاق دے، آپ نے کہنا تیری بیگم کہوں. جب نکاح میرا ہو گیا اب میری ہو گئی، اب تیری نہیں رہی. جب وہ زیادہ منتیں سمجھے پاؤں پکڑے تو آپ نے کہنا کہ پھر میری عورت سے پوچھو. جب میرے پاس آئے گا پھر میں اس کو جواب دے دوں گی. تو جناب 2-3 دن ہوئے تو اس کے بعد آ گیا جی آپ میری بیگم کو طلاق دو. اس نے کہا بھائی بیگم اب میری ہے، نکاح میرا ہے، تیری بیگم کیسے ہے؟ میں کیوں طلاق دوں؟ بیگم میری ہے تو میں کیوں طلاق دوں؟ خیر وہ منتیں رونا شروع کر دیا. میرے جناب میں نے آپ سے کہا تھا طلاق دے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر منتیں سماجتیں کرتے ہو تو میری عورت ہے، آپ اس سے پوچھیں، وہ مجھے کہے میں طلاق دے دوں گا. تو اس نے اس عورت کو کہا کہ آپ اس کو کہو یہ طلاق دے دے، 3 دن ہو گئے ہیں، اب دوبارہ پھر ہم شادی کریں گے. اس نے کہا بھائی آپ بغیرت ہیں، میں نے پہلے آپ کو کہا تھا میں نے حلالہ نہیں کرنا، تو اب اگر آپ نے کر دیا ہے میں نے طلاق نہیں لینی. جاؤ اب یہ گھر میرے نام ہے، یہاں سے بھی نکل جاؤ، فیکٹری بھی نہیں جانا، وہ بھی میرے نام پر ہے. یہ بندہ اس نے بغیرتی کی، گھر بھی گیا، کاروبار گیا، سب کچھ چلا گیا. جب بندہ اللہ کا باغی ہو جائے پھر اللہ کی طرف سے جب سزا آتی ہے عزت ختم ہو جاتی ہے، مال و دولت تباہ ہو جاتی ہے. یہ ہے طریقہ جو حلالے کا ہے، بدترین اور غلط طریقہ ہے جو لوگ آج کر رہے ہیں. اس حلالے کی وجہ سے بے شمار عورتوں کے جب نکاح ہوئے، جب اس نے دیکھا کہ صحت کے اعتبار سے بھی مجھے اس سے لطف زیادہ ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ یہ حسین بھی ہے، اچھا بھی ہے، تو وہ کہتی ہے بھائی دفع ہو جاؤ، یہی اچھا ہے، میں خشک روٹی کھا لوں گی، میں گوشت نہیں، میں پیاز کے ساتھ، لہسن کے ساتھ، سبزی کے ساتھ، دال کے ساتھ کھا لوں گی، مجھے آپ کی امیری نہیں چاہیے، یہ بندہ مجھے ٹھیک ہے، مجھے عزت چاہیے. تو میرے بھائیوں کئی گھروں والوں نے یہ طریقہ، کئی علماء کرام مولویوں نے یہ حلالے کا جو طریقہ نکالا ہے یہ غلط طریقہ ہے. تو یہاں پر ایک گزارش کروں گا میرے بھائیوں، جس بندے نے اپنی بیگم کی 3ری طلاق دی تو پھر وہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں 2 طلاقیں ہوئیں، پھر 3ری ہوئی. 3ری طلاق کے بعد آپ نے کسی سے عالم دین سے مشورہ لینے کی آپ نے زحمت کی ہے، وہ بھی مجبوراً. تو میری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے آئلی جو گھر کا نظام ہے نا، اس میں غصہ دونوں کو آ سکتا ہے، بیوی کو بھی آ سکتا ہے،
مرد کو بھی آ سکتا ہے، تو غصے کی حالت میں آپ لڑائی جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، کبھی اپنی زبان پر طلاق کا لفظ نہ لے کر آئیں، کبھی غصے میں، اور عورت کبھی خلے کا لفظ نہ لے کر آئے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی لڑائی جھگڑا ہو گیا، آپ صبر سے کچھ وقت گزاریں، زیادہ زیادہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، یا ایک دوسرے کو اپنے بستر میں نہ لائیں، یا عورت کے کمرے میں نہ جائیں، یا اس کو اپنے کمرے میں نہ آنے دیں۔ 2-4 دن گزریں گے، جب وہ ناراضگی کا اور غصے کا اور غلطی کا احساس ہوگا، عورت کی غلطی ہے وہ معذرت کر لے گی، بندے کی غلطی ہے وہ معذرت کر لے گی، اور وقت ایسے ہی گزرتا جائے گا۔ بے شمار ایسے گھرانوں سے ہمارا رابطہ ہے، ہمارے ساتھ مسائل پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کئی بار غصہ کیا ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ اس کو طلاق دے دے، لیکن سوچا نہیں، صبر کے ساتھ پھر ہمارا جناب معاملہ ہو گیا۔ اسی طرح وہ کہتی ہے کئی بار میں نے سوچا میں خلا لے لوں، لیکن سوچا نہیں، صبر کروں، یہاں تک کہ پھر وہ کہتی ہے کہ الحمدللہ ایسے گزرتے گزرتے کافی بچے اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، اور الحمدللہ ہم جو ہے نا اب ماشاءاللہ جو ہے نا بچوں والے بھی ہیں سارا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتے ہیں میں صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ صبر کریں، گھر کے اختلافات ہو جائیں، کبھی آپ طلاق کا لفظ منہ پر نہ لائیں، اور عورت کبھی خلے کا لفظ نہ لائے، بلکہ صبر کریں۔ ہو سکتا ہے آج کل انسان کو اپنی غلطی اور ندامت جو ہے نا وہ پشیمانی سامنے آئے، اور پھر وہ بندہ معذرت کر لے۔ تو میرے بھائیوں سے گزارش ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو آپ کسی عالم دین سے، کسی بڑے مرد اور خواتین سے رابطہ کریں، تاکہ آپ کے گھر میں اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا ہے، وہ صلح کروا دے، نوبت یہاں تک نہ آئے کہ آپ کا گھر خراب ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہے تو میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے سب بہن بھائی جن کے گھروں میں بھی کوئی نچاکی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اللہ ان کے درمیان صلح رکھیں اور اپنی اچھی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق، کتاب و حکمت، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔